انہیں کوڑوں کی وجہ سے امام احمد بن حنبل شہید بھی ہو گئے، جیل میں جا کے شہید ہو گئے. تو پھر 7 لاکھ بندے تھے اس مجمع میں، اس جنازے میں، امام احمد بن حنبل کے جنازے میں 7 لاکھ اس زمانے. ان کے دلوں میں محبت ہے. کس نے ڈالی؟ جو انہوں نے دعا کی. صرف ہزار بند کھلی، رب کائنات کی طرف سے ہاتھ آیا اور ہزار بند. لوگوں نے کہا سچا یہی ہے، جو یہ کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، یہ رب کا کلام ہے، رب کی صفت ہے. اس کو ہم حادث نہیں کہہ سکتے، یہ قدیم ہے. انسان حادث ہے، زمین حادث ہے، آسمان حادث ہے. یہ جو چیز فنا ہونے والی ہے وہ حادث ہے، اور جو نہیں فنا ہو سکتا وہ قدیم ہے، اور قدیم میرے رب کی ذات ہے اور رب کا کلام ہے. قرآن حدیث پاک کے اندر کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، ساری چیزیں، زمین پھٹے گی، آسمان گرے گا، تو یہ سورۃ مبارکہ کا ترجمہ پڑھتا ہو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس زمانے میں بھی قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں یہ اوپر چلے جائیں گے، اور صرف یہ کتاب رہ جائے گی، یہ ورق رہ جائے گی. ورق تو حادث ہے نا، یہ کتاب تو حادث ہے، لیکن اس کے اندر جو رب کا کلام ہے وہ قدیم ہے، اور وہ قدیم اوپر چلا جائے گا. کلام اوپر چلا جائے گا، رب کے پاس چلا جائے گا. رب کا کلام رب کے پاس. پھر جنت میں ہم تلاوت کریں. کون؟ نبی اور نبی کے صحابہ اور نبی کی امت، ساری امت تلاوت کرے گی جنتی ہے. اور وہاں سے تلاوت کرے گی جہاں سرکار کی نعت ہے. لیکن تعریف ہے ہر قرآن میں، ہر بارے میں تعریف ہے سرکار کی. وہاں سے تلاوت کرے گی تو زیادہ مزہ آئے گا، نعتیں پڑھی جائیں. تو عزت امام احمد ابن حنبل نے کوڑے کھا کے جان دے دی، لیکن وقت کے بادشاہ کی بات نہیں مانی وہ جو قرآن حدیث کی بات. عالم ایسے ہوتے ہیں، ڈٹ جائیں پھر قرآن و حدیث کو مانتے ہیں کسی دوسری چیز کو، کیونکہ ہماری مجبوریاں کوئی نہیں ہوتی نا. مجبوریاں جس کی ہو وہ مانتا ہے، ہماری تو کوئی مجبوری نہیں. ہماری مجبوری قرآن اور حدیث ہے. جو قرآن کہے گا، جو حدیث کہے گی ہم وہ کہیں گے. جو قرآن اور وہی سنائیں گے. جو قرآن نہیں کہے گا ہم نہیں کہیں گے، جو حدیث نہیں کہے گی ہم نہیں کہیں گے. قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے. غور سے سنا، 5 منٹ ہے میرے پاس. ہلاکت ہے یعنی بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے پیٹھ پیچھے اور عیب جوئی کرتا ہے. دیکھو یہ میں انتما فکری آپ کو دے رہا ہوں تبلیغ کی نیت سے، تاکہ آپ لوگوں کو کچھ دے کے بھی جاؤں نا. یہ باتیں کوئی نہیں کہتا، یہ سچی باتیں ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو بربادی ہے اس ہر شخص کے لیے. حاجی ہے، نمازی ہے، کوئی بھی ہے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. ہر اس شخص کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو منہ پہ تانے دیتا ہے. اس بات سے ہم توبہ کرتے ہیں. آپ ایگری ہیں اس بات پہ؟ کوئی میرا ٹارگیٹ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے بات کر رہا ہوں. کسی نے میرے سامنے کوئی بات کسی کی نہیں کی میں ٹارگیٹ کروں، نہیں، صرف تبلیغ کے لیے کر رہا ہوں کہ تبلیغ ہو جائے اللہ کا یہ بھی سبق آپ تک پہنچ جائے. الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اسے گن کر رکھتا ہے. یہ اس شخص جو زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے. جو زکوٰۃ نہیں نکالتا، غریبوں کی مدد نہیں کرتا. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنا دیا ہے، لیکن وہ لافانی نہیں ہے، وہ فانی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. نہیں، ایک نہ ایک دن وہ مٹی کے نیچے جائے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ یقیناً حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. حطمہ مٹی کو کہتے ہیں، آگ کو بھی کہتے ہیں. اور یہاں سے مراد کچھ لوگوں نے قبر لی ہے اور یہاں سے کچھ لوگوں نے آگ مراد لی ہے. اس کا مطلب یہ علماء لکھتے ہیں، امام سیوطی لکھتے ہیں کہ جو گناہ گار ہوگا اس کو آگ میں، یعنی قبر میں ڈالیں گے تو قبر آگ بن جائے گی. قبر میں آگ، دوزخ کی آگ ہوگی تو آگ میں ڈالا جائے گا. اور جو گناہ گار